جب بھی چوم لیتا ہوں ان حسین آنکھوں کو، سو چراغ اندھیرے میں جھلملانے لگتے ہیں، جب بھی چوم لیتا ہوں، جب بھی چوم لیتا ہوں ان حسین آنکھوں کو، سو چراغ اندھیرے میں جھلملانے لگتے ہیں، جب بھی چوم لیتا ہوں ان حسین آنکھوں کو، سو چراغ اندھیرے میں جھلملانے لگتے ہیں، پھول کیا شگوفے کیا چاند کیا ستارے کیا، سب رقیب قدموں پر سر جھکانے لگتے ہیں، سب رقیب قدموں پر سر جھکانے لگتے ہیں، رقص کرنے لگتی ہیں مورتیں اجنتا کی، رقص کرنے لگتی ہیں مورتیں اجنتا کی، مدتوں کے لب بستہ غار گانے لگتے ہیں۔ رقص کرنے لگتی ہیں، رقص کرنے لگتی ہیں، مورتیں اجنتا کی، مدتوں کے لب بستہ غار گانے لگتے ہیں، مدتوں کے لب بستہ غار گانے لگتے ہیں، لمحہ بھر کو یہ دنیا ظلم چھوڑ دیتی ہے، لمحے بھر کو یہ دنیا ظلم چھوڑ دیتی ہے۔ کیا کہنا ہوں میں شعر کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں ادائیگی کی تعریف۔ میں نے ان کی ایک اور پوئم لی، سانپ اس کا ٹائٹل۔ میں ان کو آج دل میں بھر دینا چاہتا ہوں اپنی طرف سے کہ میری یہ نظم صرف ان لوگوں تک تھی جو سنتے تھے اس کو، لیکن انہوں نے اس کو دکھا بھی دیا تو اس کا اثر زیادہ بڑھ گیا ہے، تو میرا مقصد اس میں بہت کامیاب ہوا ان کی مدد سے۔ ہاں، دودھ اس کو پلایا گیا، پڑھے پنڈتوں نے کئی منتر ایسے، یہ کمبخت پھر سے جلایا گیا، شیوالے سے نکلا یہ پھنکارتا، رگے ارض پر ڈنگ سا مارتا، قریب ایک ویران مسجد تھی، مسجد میں جا چھپا، جہاں اس کو پٹرول سے غسل دے کر حسین ایک تعویذ گردن میں ڈالا گیا، اچھل کے وہ گرجا کی دہلیز پر جا گرا، جہاں اس کو سونے کی کیچل پہنائی گئی، سلیب ایک چاندی کی سینے پر اس کے سجائی گئی، ہندو نہیں ہے مسلمان نہیں، یہ دونوں کو مغز اور خون چاٹتا ہے، بنے جب یہ ہندو مسلمان انسان اسی دن یہ کمبخت مر جائے گا۔ اردو کے ممتاز شاعر کیفی اعظمی اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔
وہ حصول تعلیم کے لیے لکھنؤ آئے اور اس زمانے میں یہاں کی سب سے بڑی درس گاہ سلطان المدارس و جامعہ سلطانیہ میں داخلہ لیا اور یہاں ہاسٹل کی زندگی گزاری، لیکن مدرسے کی تعلیم اور یہاں کی سختی پسند نہ آئی تو کانپور چلے گئے اور یہیں سے ان کی شاعری کا آغاز ہوا۔ ان کی انقلابی شاعری سے پی سی جوشی بے حد متاثر ہوئے اور وہ اپنے ساتھ کیفی کو ممبئی لے گئے۔ کمیون میں رہنے کے بعد وہ جانکی کٹیر جوہو میں رہنے لگے۔ اپنے ذہن کی کھڑکیوں کو ہمیشہ کھلا رکھا۔ ان کی زندگی میں اس وقت سحر ہوئی جب ان کی شادی شوکت سے ہوئی۔ شگفتگی کا لطافت کا شاہکار ہو تم، فقط بہار نہیں حاصل بہار ہو تم، تمہارے جسم میں پوشیدہ ہیں ہزاروں راگ، نگاہ چھیڑتی ہے جس کو وہ ستار ہو تم۔ حیدرآباد میں وہ آئے تھے اور یہ معلوم کر کے کہ سردار جعفری، مجروح سلطان پوری، کیفی اعظمی یہ سب آئے ہوئے ہیں اور میری بہن کے گھر میں ہی ٹھہرے ہیں، تو مجھے بھی ذرا وہ تھا، خواہش تھی کہ ان لوگوں سے ملوں، کیونکہ یہ پوئٹ بھی ہیں اور بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں۔ تو میں اورنگ آباد میں تھی جب اپنے ابا کے گھر میں، تو میں گئی اور چھوٹی اپن کے گھر میں یہ لوگ ٹھہرے تھے، تو میں بھی آپ جان کے پاس ٹھہر گئی۔ تو وہاں پر جس رات کو مشاعرہ تھا اور کافی لوگ جمع تھے، تو میں نے بھی بہت خوبصورت کپڑے پہنے تھے، مطلب یہ ہے کہ شلوار سفید، کرتا سفید اور قوس قزح کے رنگ کا دوپٹہ، تو وہ دوپٹہ میں نے خود رنگا تھا، تو بہت اٹریکٹیو اس وقت میں لگ رہی تھی۔ یہ بات میں آپ سے کر رہی ہوں کیونکہ یہ سچائی ہے۔ تو ہاں، اور میری جو دوست تھی وہ اختر بھائی کی بہن تھی، تو ہم دونوں بہت ایک دوسرے کو مات دے رہے تھے۔ تو یہ ہوا کہ کیفی اعظمی مجھے دیکھتے ہوئے وہیں رک گئے اور کافی گفتگو کی مجھ سے۔ تو خیر میں تو ایسے ہی کہ اچھے شاعر ہیں یہ ہیں کر کے، مگر میں نے دیکھا کہ یہ بہت اٹریکٹیو آدمی بھی ہے۔ تو یہ ہوا کہ ہم سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو کیفی جو ہے مجھ سے باتیں کرنے لگے کہ آپ اتنی دور سے آئیں، یہ ہے وہ ہے، کیا کرتی ہیں آپ، یہ وہ۔ تو ہم سیڑھیوں پر بیٹھ گئے اور وہیں یہ گفتگو شروع ہوئی۔ تو میری بہن کو ایک دم ڈر لگا کہ یہ کہیں اس میں انٹرسٹ نہ لے لے، اور میرے ماموزاد بھائی سے میری شادی ہونے والی تھی، تو کہیں عثمان کو نہ دھوکہ ہو جائے۔ تو آپ جان نے زور سے پکار کے بولا کہ کیفی، شوکت کی شادی 3 مہینے بعد ہونے والی ہے، تم بھی ضرور آنا۔ تو کیفی جو ہے دنگ رہ گئے اور کچھ باتیں کرتے کرتے کہنے لگے میں تو کبھی شادی نہیں کروں گا۔ کیفی جو ہے ایک نظم پڑھ کے وہ کتاب میں لکھ کے، کاپی میں لکھ کے بند کر کے رکھ دی تھی، کیونکہ سب نے بول دیا تھا کہ ان کے ساتھ تو تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ تو شوکت کے نام، وہ چاند جس کی تمنا تھی میری راتوں کو، تم ہی وہ چاند ہو اس چاند سی جبیں کی قسم،
وہ پھول جس کے لیے میں چمن چمن میں گیا، تم ہی وہ پھول ہو رخسار احمری کی قسم، تلاش جس کی میری روح شاعری کو تھی، وہ سحر و نغمہ اسی چشم کیف بار میں ہے، گھلی ہوئی ہے گلستاں کی چاندنی جس میں، وہ غنچگی اسی لب میں اسی اظہار میں ہے، لچکتا کانپتا قامت گھنے گھنے گیسو، مجسمہ ہے تو میرے حسین خوابوں کا۔ کیفی جب بمبئی جاتے ہیں تو ان کو ایک اور بہت ہی صحت مند ادبی ماحول بمبئی میں ملتا ہے، اور وہاں مزدوروں کی جو تنظیمیں ہیں ان مزدوروں کی تنظیموں کے ساتھ مل کر کے اس پوری تحریک کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ کمیون میں رہتے ہیں وہاں، اور کمیون میں رہ کر کے عام لوگوں کی طرح اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا، مزدوروں کے ساتھ خود کو آئیڈینٹیفائی کرنا، مزدور بستیوں میں جا کر کے اپنی باتیں کہنا، یہ ایک بڑا کارنامہ ہے۔ اور اس کے تحت جو شاعری کیفی کی سامنے ابھر کر کے آتی ہے، مکان جیسی نظم کہتے ہیں، تعصب کے خلاف جو ہے، کمیونلزم کے خلاف جس طرح سے کیفی نے نظمیں لکھیں، یہ وہیں بیٹھ کر کے اس سے جو انہیں وہ ماحول ملتا ہے اس سے طاقت حاصل کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ آزادی کی تحریک سے متاثر ہو کر کے کہ ہر طرح کی ظلم و زیادتی کا مقابلہ کرنے کا جو حوصلہ ہے، اس حوصلے کے تحت جس طرح کے شعر کیفی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اعلان حق میں خطرہ دار و رسن تو ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ دار و رسن کے بعد یہ سوال کھڑا کرتے ہیں۔ کیفی جو ہے مزدوروں کی حالت کو دیکھ کر کے کہ مکان جیسی نظم کے آج کی رات بہت گرم ہوا چلتی ہے، آج کی رات نہ فٹ پاتھ پہ نیند آئے گی، تم اٹھو میں بھی اٹھوں، تم بھی اٹھو تم بھی اٹھو، کوئی کھڑکی اسی دیوار میں کھل جائے گی، آج کی رات نہ فٹ پاتھ پہ نیند آئے گی۔ اور پوری انسانی تاریخ کو جو ہے سامنے، اس کا تاریخ کا مطالعہ جس طرح سے ہے کیفی کا، کہتے ہیں کہ یہ زمین تب بھی نگل لینے کو آمادہ تھی، پری ہسٹورک پیریڈ، یہ زمین تب بھی نگل لینے کو آمادہ تھی، پاؤں جب ٹوٹتی شاخوں سے اتارے ہم نے، ان مکانوں کو خبر ہے نہ مکینوں کو خبر، ان دنوں کی جو گپھاؤں میں گزارے ہم نے، آندھیاں توڑ لیا کرتی تھی شموں کی لویں، جڑ دیے اس لیے بجلی کے ستارے ہم نے، کی یہ دیوار بلند اور بلند اور بلند، بام و در اور ذرا اور سنوارے ہم نے، اور بن گیا قصر تو پہرے پہ کوئی بیٹھ گیا، سو رہے خاک پہ ہم شورش تعمیر لیے، آج کی رات بہت گرم ہوا چلتی ہے، آج کی رات نہ فٹ پاتھ پہ نیند آئے گی۔ اس طرح کی نظمیں جو ہے وہ کیفی کہتے ہیں، اور مزدور بستیوں میں جا کر کے انہیں جو مقبولیت حاصل ہوتی ہے، یا جو کمیونل ماحول ہے، اس کمیونل ماحول کو جو ہے جس طرح سے کیفی نے اپنے ہاں اس کی عکاسی کی ہے، بہت کم آپ کو یہ ملے گا۔ کیفی اعظمی کی شاعری کے 4 مجموعے شائع ہوئے: جھنکار، آخر شب، آوارہ سجدے اور ابلیس کی مجلس شورا، اور فلمی گیتوں کا مجموعہ میری آواز سنو۔ بعد میں ان کی کلیات کیفیات کے نام سے منظر عام پر آئی۔ ان پر بہت سے مستند قلمکاروں نے کتابیں تحریر کیں اور ان کی شعری خدمات کا اعتراف کیا۔ ان کی کتاب آوارہ سجدے کے خلاف کچھ شدت پسند افراد نے مخالفت کی اور کتاب کو ضبط کرنے کے ساتھ انہیں جیل میں ڈالنے کا مطالبہ بھی کیا۔ کیفی صاحب کا جو کریٹو پروسیس تھا وہ دنیا سے نرالا تھا۔ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی شاعر لکھ رہا ہوتا ہے یا کوئی رائٹر لکھ رہے ہوتے ہیں تو پورے خاندان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بہت اہم کام کر رہے ہیں اور اس لیے دبے پاؤں ان کے کمرے کے سامنے سے جاؤ اور بالکل بھی شور مت مچاؤ۔ لیکن ابا کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔
وہ جب لکھ رہے ہوتے تھے تو ہمیشہ ان کی اسٹڈی کا دروازہ کھلا رہتا تھا تاکہ ان کو اس بات کا احساس رہے کہ اور باقی کے کمروں میں کیا چل رہا ہے. زور زور سے ریڈیو بجتا تھا, زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آتی تھیں, بہت سارا شور مچتا تھا اور ان کو اس شور سے ذرا بھی ڈسٹرب نہیں ہوتے تھے. بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک بار مجھے ایسا لگا کہ ان کے کمرے کا ان کی اسٹڈی میں جہاں ان کا ڈیسک رہتا تھا, رائٹنگ ٹیبل, وہ اس طرح سے تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ ان کو بہت ڈسٹربنس ہوتی ہوگی, تو میں نے وہ اس کو ذرا پرے کر دیا دروازے سے. ابا لکھ ہی نہیں پائے اور انہوں نے کہا نہیں مجھے اس طرح سے اپنے کمرے میں بالکل الگ مت کر دو, میرے لیے ضروری ہے کہ میں جانوں کہ باقی کے لوگ, بچے, بیوی, سب لوگ کیا کر رہے ہیں. تو یہ ان کا طریقہ بالکل مختلف تھا. اوپر سے میں نے ہمیشہ یہ نوٹس کیا تھا کہ جب ان کو کوئی ڈیڈ لائن میٹ کرنی ہوتی, یعنی کہ کوئی فلم کا گانا آج رات ختم کرنا ہی ہے تاکہ کل صبح میں اس کو دے دیں ڈائریکٹر کو, تب ان کو انتہائی غیر ضروری چیزیں یاد آنے لگتی تھیں. مثلاً وہ اپنا کبڈ صاف کرنے لگتے تھے, اپنا ڈیسک صاف کرنے لگتے تھے, اس میں کئی ایسے خط جن کو انہوں نے برسوں سے جواب نہیں دیا تھا, اسی وقت یہ ضروری ہو جاتا تھا کہ وہ بے مقصد خط جو ہیں ان کا جواب وہ دینے لگے. لیکن بعد میں نے یہ ریئلائز کیا کہ بیسکلی ان کا جو کریٹو پروسیس ہے وہ جب یہ باقی کے کام کر رہے ہوتے تھے تو وہ سائملٹینیسلی چلتا رہتا تھا, اور کہیں اٹ واز that used to give them the strength to come out with the beautiful poetry that he did. کیفی صاحب کی بہت ساری نظمیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. ظاہر ہے کہ اول نمبر میں عورت کا ہی لوں گی, جو کہ آج سے 65 سال پہلے انہوں نے لکھی تھی. اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. اس میں غیر معمولی نظم ہے وہ, اور آپ دیکھیے اتنے سالوں پہلے انہوں نے لکھی تھی اور آج بھی وہ کتنا فٹ بیٹھتی ہے ہمارے انوائرمنٹ میں. مجھے یہ بات ان کی اتنی اچھی لگتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تو حقیقت بھی ہے دلچسپ کہانی ہی نہیں, تیری ہستی بھی ہے ایک چیز جوانی ہی نہیں, اپنی تاریخ کا عنوان بدلنا ہے تجھے, اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. یا زندگی جہد میں ہے صبر کے قابو میں نہیں, اڑنے کھلنے میں ہے نکھت غم گیسو میں نہیں, جنت ایک اور ہے جو مرد کے پہلو میں نہیں, اس کی آواز روش پر بھی مچلنا ہے تجھے, اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. کیفی اپنی مخصوص قسم کی فلمی اور ادبی شاعری کے لیے بہت پسند کیے گئے. کیفی اعظمی کی ازدواجی زندگی ہمیشہ خوشگوار رہی. انہیں زندگی میں ہندوستانی تہذیب اور فلم و ادب کی عظیم ترین شخصیتوں سے بہت پیار ملا, شہرت اور مقبولیت ملی. میں کیفی اعظمی کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے یہ چاہوں گا کہ ان کی ایک لکھنؤ پہ بہت مشہور نظم ہے, ازاں میں بہتے تھے آنسو یہاں لہو تو نہیں, یہ کوئی اور جگہ ہوگی لکھنؤ تو نہیں, اور یہاں تو چلتی ہیں چھریاں زبان سے, پہلے یہ میر انیس کی آتش کی گفتگو تو نہیں, یہ ٹپک رہا ہے جو زخموں سے دونوں فرقوں کے بغور, دیکھو یہ اسلام کا لہو تو نہیں بغور, اور تم اس کا رکھ لو کوئی اور نام موضوع سا, کیا ہے خون سے, کیا ہے خون سے, جو تم نے وہ
वजू तो नहीं किया है खून से, बुझा रहे हैं जिसे आप अपने दामन से, कहीं वो आप ही की शम्मे यार ज़ू तो नहीं, कहीं वो और समझ के माल मेरा तुमने जिसको लूटा है, समझ के माल मेरा जिसको तुमने लूटा है, पड़ोसियों वो तुम्हारी आबरू तो नहीं, पढ़ो अज़ा में बहते थे आंसू यहाँ, लहू तो नहीं, ये कोई और जगह होगी लखनऊ। अपने वालिद कैफी आज़मी की याद में शबाना आज़मी यूपी हुकूमत की माली इमदाद से ऑल इंडिया कैफी आज़मी एकेडमी की तामीर के लिए सरगर्म अमल हैं। तो कैफ़ी साहब ने अगर औरत के हुकूक़ के बारे में लिखा तो ये कोई एक पॉलिटिकली राइट बात है इसलिए नहीं लिखा, बल्कि वो इस पे यकीन रखते थे। और उसके दो ज़िंदा सबूत, एक शौकत कैफ़ी और एक शबाना आज़मी, उनकी ज़िंदगी में है कि उन्होंने अपनी बेटी को कैसे पाला, उनके अपनी बीवी से क्या मरासिम थे, वो उसमें क्या हिफ्ज़ मरातिब थे, वो आप जानते हैं। अगर उन्होंने सेकुलरिज़म के बारे में लिखा तो सेकुलरिज़म जो है वो एक उनके लिए खोखला नारा नहीं था या कोई लोगों के दिल जीतने का हरबा नहीं था, ना वोट हासिल करने का, बल्कि वो उनके जीने का तरीक़ा था। वैसे ही रहते थे वो इंसान था कि जो सोचा वो किया, जो कौल था वही फ़ेल था। तो उनके जाने के बाद मैंने एक नज़्म कही जो कि बहरहाल मेरा एक हक़ीर सा इज़हार अक़ीदत है उनकी तरफ। नज़्म का उन्वान है अजीब आदमी था वो, अजीब आदमी था वो, मोहब्बतों का गीत था, बगावतों का राग था, कभी वो सिर्फ फूल था, कभी वो सिर्फ आग था, अजीब आदमी था वो मुफलिसों से कहता था कि दिन बदल भी सकते हैं, वो जाबिरों से कहता था तुम्हारे सर पे सोने के जो ताज हैं कभी पिघल भी सकते हैं, वो बंदिशों से कहता था मैं तुमको तोड़ सकता हूँ, सहूलतों से कहता था मैं तुमको छोड़ सकता हूँ, हवाओं से वो कहता था मैं तुमको मोड़ सकता हूँ, वो ख्वाब से ये कहता था कि तुझको सच करूँगा मैं, वो आरज़ू से कहता था मैं तेरा हम सफ़र हूँ, तेरे साथ ही चलूँगा मैं, तू चाहे जितनी दूर भी बना ले अपनी मंजिलें, कभी नहीं थकूँगा मैं। वो ज़िंदगी से कहता था कि तुझको मैं सजाऊँगा, तू मुझसे चाँद मांग ले, मैं चाँद लेके आऊँगा। वो आदमी से कहता था कि आदमी से प्यार कर, उजड़ रही है ये ज़मीं कुछ इसका अब सिंगार कर, अजीब आदमी था वो ज़िंदगी के सारे गम, तमाम दुख, हर एक सितम से कहता था मैं तुमसे जीत जाऊँगा, कि तुमको तो मिटा ही देगा एक रोज़ आदमी, भुला ही देगा ये जहां, मेरी अलग है दास्तां। वो आँखें जिनमें ख्वाब है, वो दिल है जिनमें धड़कने, वो बाजू जिनमें है सकत, वो होंठ जिन पे लफ्ज़ हैं, रहूँगा उनके दरमियाँ कि जब मैं बीत जाऊँगा। अजीब आदमी था वो।